أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ابھی آپ کے سامنے سورۃ اللہب کی تلاوت کی گئی، جس سورت کو عام طور پر عرب ملکوں میں سورۃ المسد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سورۃ اللہب یا سورہ مسد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوئی؟ اس سلسلے میں مفسرین نے زمانے کی تعین کی جو کوشش کی، اس کوشش کے پیچھے جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ دراصل بخاری شریف کی روایت ہے، جس میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی الہی آئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ اپنے قرابت داروں کو بھی اسلام کی جانب بلائیں، دین کی دعوت دیں، دین سے آگاہ کریں۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی صورتیں نازل ہو چکی تھی، سورۃ العلق، سورہ مدثر، سورہ مزمل، سورۃ الضحیٰ۔ قریب نبوت کا ڈیڑھ سال کا عرصہ گزر چکا تھا، قریبی لوگ اسلام سے واقف ہو چکے تھے، حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت زید، حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس موقع پہ اللہ کا حکم ہوا کہ اب اس سچائی کی دعوت کو گھر سے نکلنا ہے اور گھر کے باہر اس عام انسانوں تک پہنچنا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ قابل ترجیح خود آپ کا خاندان ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، عشیرہ کہتے ہیں خاندان کو، کنبے کو، الاقربین قرابت داروں کو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے اور خاندان کے لوگوں کو دعوت دی، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص انداز اپنایا۔ حرم شریف کے قریب پہنچ کر صفا کی چوٹی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا کہ اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی فلان، اپنے خاندان کی چاروں پانچوں شاخوں پر جب پکارا آپ نے، اور پکار کے بعد صباحہ کہا، جس کے معنی ہوتے تھے کہ صبح کا خطرہ تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے، کوئی فوج ہے کہ حملہ آور ہونے والی ہے، کوئی جنگ ہے کہ ہونے والی ہے۔ ایسے موقع پہ مکہ مکرمہ میں دستور تھا کہ یہ نعرہ لگایا جاتا تھا۔ لہذا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ بلند کیا تو لوگ دوڑ دوڑ کے آنے لگے، یہاں تک کہ اس خاندان کا کوئی شخص کسی وجہ سے حاضر ہونے سے قاصر تھا تو اس نے اپنے نمائندے کو بھیجا کہ دیکھو محمد کیا کہہ رہے ہیں، سنو۔
आपने ये मशहूर तारीखी तकरीर सुनी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मक्के मुकर्रमा पर हमला होने वाला है तो तुम मेरी बात पे यकीन करोगे? तो लोगों ने जवाब दिया कि आपके सिलसिले में झूठ का हमको कोई तजुर्बा नहीं हुआ, आप सच्चे हैं, हम जरूर यकीन करेंगे। उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, जिस तरह मक्के मुकर्रमा पर हमला होने की इत्तला अगर मैं दूं तुम यकीन करोगे, उसी तरह इस बात पर भी यकीन करो कि ये जिंदगी खत्म होने वाली है, मौत आने वाली है, अल्लाह के पास बरज़त में, क़यामत में, हश्र में हाजिर होना है, सवाल जवाब का मरहला है। तुमको अगर नजात मिलेगी तो या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, एक अल्लाह के सिवा किसी को माबूद न गर्दानो, इसी में तुम्हारी नजात है। लोगों के मुख्तलिफ रिएक्शन थे, किसी ने संजीदगी से सोचा, किसी ने गैर संजीदगी से सोचा, लेकिन अबू लहब ने उस मौके पे कहा था, तब्बन लका साइरल यौम अलिहाजा जमाअतना, सारा दिन तुम पर बर्बादी होती रहे, छोटी सी बात के लिए हमको जमा किया, इतने बड़े बड़े वीआईपी हम लोग, गरीब लोग, खानदान कबीले के, हमको तुमने इतनी मामूली सी बात के लिए नाउज़ुबिल्लाह जमा किया। ये लफ्ज अल्लाह ताला के पास उसकी तकदीर में लिख दिया गया, और फिर उसके बाद से हालात बदलते चले गए, इस्लाम फैलता चला गया। आगे हुक्म आया अल्लाह ताला की जानिब से कि मक्के मुकर्रमा और उसके अतराफ और अकनाफ के लोगों को अब दावत दी जाए, लितुंज़िरा उम्मुल कुरा व मन हौलहा। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उमूमी तौर पर दावत दी, मुखालिफतें शुरू हुई, जिद धर्मी लड़ाई झगड़े, मजलूमों को सताना, कमजोरों को सताना, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत वो थमती नहीं थी, आगे बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि मुख्तलिफ मरहलों के बाद सीरत का मुताला करें, नबूवत के 10वें साल मक्के के लोगों ने मशवरा किया कि मुसलमानों को अगर किसी तरह रोकना है और इस्लाम को फैलने से रोकना है तो इनका बाइकआउट किया जाए। लिहाजा बाइकआउट किया गया। पूरे बनी हाशिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। थोड़ा तारीखी पस मंजर आप सामने रखें। बनी हाशिम किसको कहते हैं? हाशिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम है। उनके 4 बेटे थे। उन 4 बेटों में अब्दुल मुत्तलिब जो हुए वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, और अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे और 4 बेटियां थी। बेटों में से तारीख ने 5 को महफूज रखा। 5 के नाम तो आते हैं लेकिन उनकी बहुत ज्यादा सीरत महफूज नहीं, उनके हालात नहीं मिलते हमको। अब्दुल मुत्तलिब के 5 फर्जंदों और बेटों के जो हालात मिलते हैं उसमें 4 के बड़े पॉजिटिव हैं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, और उनके फर्जंद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बहुत बड़े स्कॉलर हुए। हज़रत अबू तालिब जिनके फर्जंद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हज़रत हमजा जो सैयदुल शुहदा हैं, और फिर अब्दुल्ला जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हैं। ये 4 की नेक नामी मुसल्लम है। और 5वें साहब ये हैं अबू लहब, जिनका नाम है अब्दुल उज़्ज़ा। उज़्ज़ा उनकी एक देवी थी, और वो देवी के लिहाज से नाम रखा जाता था हमारे हिंदुस्तान में जैसे रखा जाता है प्रकाश दास, ये दास, वो दास, ऐसे ही अब्द लगा के अब्दुल शम्स, अब्दुल उज़्ज़ा, अब्दुल लात, दौरे जाहिलियत में ये नाम रखे जाते थे।
ان کا نام عبد العزا تھا، لیکن بڑے گورے گھومتے تھے، اتنے گورے تھے کہ گال سرخ ہوئے جاتے تھے، تو لوگوں نے ان کو لقب دے دیا تھا ابو لہب، ٹائٹل تھا ان کا ابو لہب، عربی میں اس کو کہتے ہیں کنیت۔ عجیب و غریب اتفاق ہے، دیکھیے تاریخ لکھنے والوں کو، سیرت نگاروں کو یہ حیرت ہے کہ ابو نور کیوں نہیں کہا گیا ان کو، ابو لہب کے نام سے کیوں مشہور ہوئے؟ اللہ کی شان ہے۔ لہب کے معنی شعلے کے ہوتے ہیں، ابو لہب شعلوں والا، سرختی ہوئی سرخ آگ کی مانند۔ حالانکہ ان کی چمک دمک دیکھ کر اچھا نام تو یہ تھا کہ ابو نور رکھتے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ جس نام سے مشہور ہوئے تھے وہ ابو لہب تھا، اور کم ہی لوگ واقف تھے کہ عبد العزا ہیں۔ حقیقی نام وہ اس پہ پردہ پڑ گیا تھا، اور یہ ٹائٹل ان کا مشہور ہو گیا تھا، علاقہ ان کا، کنیت ان کی مشہور ہو گئی تھی۔ یہ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہوا، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی تلخیہ کی، بہت ہی سخت رویہ اپنایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ وتب، تبت کے معنی ہوتے ہیں، تبا کے معنی ہوتے ہیں، پہلا لفظ جو ہے تبت وہ فیمینائن پاسٹ ٹینس ہے، یعنی ماضی کے مؤنث کا صیغہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ مذکر کا ہے، میسکولائن ہے، اسی لیے آپ تے کا اضافہ دیکھیں گے، تبت ہے پھر تبا ہے۔ دونوں ہاتھ برباد ہوئے، ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اگر محاورے کے اعتبار سے ترجمہ کرے تو ٹوٹ گئے ہاتھ، کیونکہ ہم اردو میں کہتے ہیں اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، کوئی کام کے قابل نہیں رہ گیا، بیکار ہو گیا، یہ مفہوم ہے۔ وہ خود بھی برباد ہو گیا، کوئی کام کا نہیں رہ گیا۔ دونوں ہاتھوں سے مراد، جہاں یہ دو ہاتھ مراد لے سکتے ہیں آپ، وہیں لوگوں نے کہا کہ اس کے دو ہاتھوں سے مراد اس کی دولت، اس کے آل اولاد دونوں مراد ہیں۔ یہ دونوں چیزوں کی جانب اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ ان ہر دو چیزوں پہ وہ بہت بلیف کرتا تھا، کانفیڈنس کرتا تھا۔ اپنی دولت پہ اس کو بہت غرور تھا، اپنے بال بچوں پر اس کو بڑا غرور تھا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے وہ کہا کرتا تھا اگر قیامت ہو بھی گئی اور حشر پہ سوال جواب کا مرحلہ اگر ہو بھی گیا، بالفرض میں مان بھی لوں، تو میرے بچے میری دولت مجھ کو بچا لیں گے، یہ وہ کہا کرتا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہاتھوں چیزیں برباد ہو گئی، دونوں چیزیں تمہارے کام آنے والی نہیں ہے۔ کیسے برباد ہوئی؟ ابھی تھوڑی دیر میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ تبت یدا ابی لہب، اصلاً یہ ہوتا ہے یدانی، یدن آپ کو کہتے ہیں، دو تو یدانی، لیکن نون اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ عربی کے ابتدائی قواعد ہیں، جو بھی تھوڑی بہت عربی سے شدھ بدھ رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ ان کے سرداروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں یہ ایک ہی مخالف کا، اس ایک دشمن کا نام کیوں لیا؟ ابو جہل کا تذکرہ نہیں ہے، اشارے ہیں، نام تو نہیں ہے نا، عتبہ کا نہیں ہے، شیبہ کا نہیں ہے، ولید کا نہیں ہے، ایک سے ایک تھے، انہوں نے بڑی مخالفتیں کی تھی، اور ان کی مخالفتوں کے اشارے ہیں، نام کی صراحت کہتی نہیں ہے۔ حالانکہ ابو جہل کے سلسلے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون تھا وہ، اس کے باوجود نام نہیں ہے، نام ہے تو صرف ابو لہب کا ہے۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ مخالفین میں پھر مدینہ منورہ میں بھی بڑے بڑے مخالف ہوئے، یہودیوں میں سے، منافقین میں سے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، کعب ابن اشرف ہے،
کتنی انہوں نے سازشیں کی، مکاریاں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی سازشیں کی، لیکن ان میں سے کسی کا نام نہیں ہے اے تو ابو لہب کا ہے۔ اس کے پیچھے دراصل بہت بڑی حقیقت ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں تاریخی سمجھنے کے قابل، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم سے خطاب کرتی ہیں، ہم کو نصیحت دیتی ہیں، سبق آموز ہے ہمارے لیے۔ تاریخی طور پر جو چیز سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ عربوں کا جو کلچر تھا اور کسی حد تک آج بھی باقی ہے کہ اپنے خاندان کو سپورٹ کرنا، اور اپنے خاندان کو سپورٹ کرنے کے سلسلے میں وہ حق ناحق یہ بھی نہیں دیکھتے تھے، نظر انداز کر دیتے تھے۔ میرا رشتہ دار کون ہے، میرا کزن کون ہے، میرا بھائی کون ہے، بس اس بنیاد پہ وہ تائید کرتے، اس بنیاد پہ وہ ساتھ دیتے، وہ جائز ہے کہ ناجائز، حق پر ہے کہ ناحق ہے، وہ اس کی بھی غور نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ عربوں کا ایک دستور تھا، اور یہی وہ وجہ تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاطعہ ہوا، جس کو ہم بائیکاٹ کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے خاندان کے ساتھ شعب ابی طالب میں گھاٹیوں میں پہاڑوں کے بیچ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، تو پورا خاندان قبیلہ بنی ہاشم کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، ان کے پورے بیٹوں کی جو نسلیں تھی، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، سب ان گھاٹیوں میں چلے آئے سوائے ابو لہب کے جو چچا تھا، وہ نہیں آیا، وہ ساتھ نہیں دیا۔ حالانکہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے، حالانکہ عبد المطلب کے بیٹے مسلمان نہیں تھے، لیکن سب نے ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ یہ خاندان کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ خاندان کا مسئلہ ہے، بنی ہاشم کا مسئلہ ہے، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ابو لہب نہ صرف یہ کہ اس موقع پہ ساتھ نہیں دیا، بلکہ آپ حیرت کریں گے کہ اس نے مخالفت اس شدت کے ساتھ کی کہ جو تاجر کھانے پینے کا سامان بیچنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے تو ان کو پٹی پڑھاتا اور سمجھاتا کہ دیکھو وہ جو گھاٹیوں کے درمیان لوگ ہیں ان کے ہاتھوں کچھ نہیں بیچنا، تمہارا غلہ تمہارا سودا اگر بچ جائے تو میں زیادہ قیمت دے کے خرید لوں گا، لیکن ان کو بیچنا نہیں۔ جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں بہت ہی شدید فاقے سے شعب ابی طالب کے مسلمان دو چار ہوئے، شدید فاقے سے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عالم یہ ہوا کہ اونٹ کی طرح جنگلی گھاس کھانے پہ مجبور ہوئے، اور عالم یہ ہوا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ چمڑے کا ایک پٹا ملا تو اس کو دھو کر بھون کر میں کھایا۔ ایسی شدید صورتحال سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا، اور اس موقع پہ یہ ابو لہب کا کردار بہت نگیٹو رہا۔ لہذا باوجود اس کے کہ خاندان کا مسئلہ تھا، باوجود اس کے کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ اپنے اہل خانہ کی، اپنے خاندان والوں کی، اپنے قبیلے والوں کی مدد کرنا چاہیے، چاہے آپ کو نہ ہو، ظلم پہ چاہے کیوں نہ ہو، یہ سب کے باوجود اس نے عربوں کے دستور کو چھوڑا، اس نے انسانیت کو چھوڑا اور مسلمانوں کی مخالفت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ یہ ایک سبب۔ دوسرا سبب تاریخی طور پر یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نئے لوگوں کے پاس اسلام پیش کرنے جاتے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں متعدد واقعات نقل کیے ہیں، روایتیں کی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پیش کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ ساتھ ساتھ جاتا، تعاقب کرتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہاں پر محاذرے کرتا۔ تاریخ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اچھی طرح وہ دن یاد ہے جبکہ ذوال مجاز کے بازار میں مکہ مکرمہ کے اطراف بڑی بڑی منڈیاں لگتی تھی، سوق اوکاس ایک ہوا کرتا تھا، اوکاس نامی ایک بازار، یہ اوپن ایئر مارکیٹ ہوا کرتی تھی، جیسے ہمارے زمانے میں میلے لگتے ہیں یا ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، بڑا ان کا رول ہوتا تھا سوسائٹی میں، ان کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، خرید فروخت ملاقاتیں وغیرہ سب
ان بازاروں میں ہوا کرتے. تو ذوالمجاز بھی ایک بازار تھا. حج کے بعد یہ بازار لگا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے. تاریخ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں روایت بیان کی اور فرمایا کہ اے لوگوں دیکھو یہ اللہ کا دین ہے, بت پرستی چھوڑو, شرک چھوڑو, اسلام کی طرف آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو طارق ابن عبداللہ کہتے ہیں میں اپنے والد سے پوچھا ابا یہ کون ہے؟ کہا بیٹے یہ محمد ہے اور یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے وہ لوگ, یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نبی ہے, رسول ہے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر تشریف فرما ہوئے, ابو لہب کھڑا ہوا, کہا کہ اس شخص کی بات نہ سنا, انہوں سابقون, انہوں نے اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا ہے, ترک کر دیا ہے, اور انہوں نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے, ان کی بات نہ ماننا. تو طارق ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے ابا سے پوچھا ابا یہ کون ہے؟ تو کہا اسی خاندان کے بیٹے ان کے چچا ہے. لہذا لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ جب اتنا قریبی رشتہ دار خاندان کا فرد ہی مخالفت کر رہا ہے تو ہم کیا قبول کریں؟ ان کا اپنا مسئلہ ہے, قریش کا وہ دیکھیں گے, سمجھیں گے. جس کی وجہ سے اسلام کو بڑا نقصان ہوتا تھا, مسلمانوں کو بہت نقصان ہوتا تھا, دین حق کو اس کے پھیلنے میں بڑی رکاوٹ بنتا تھا. یہ شخص اتنی انسانیت کی کمی تھی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات ہوئی تو یہ دوڑتا ہوا گیا اور مطاف میں بیٹھے مکہ مکرمہ کے سرداروں کو گویا کہ نعوذ باللہ خوشخبری دی, بہت اسمت خواہ بن کر کہ تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ محمد کے بیٹے ایک کے بعد ایک وفات پاتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن کے گھر میں بھی وفات ہو جائے تو تعزیت کی جاتی ہے, ہمدردی کے الفاظ کہے جاتے, لیکن انسانیت سے آری. اب جو تیسری بات ہے, تاریخی طور پر دو باتیں تو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی. نمبر ایک, قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود مخالفت. نمبر دو, تعاقب کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پھر پھر کے مخالفت کرنا. نمبر تین, جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اتنی مخالفت کیوں تھی, اس شدت کے ساتھ کیوں مارا جا رہا تھا وہ مخالفت میں. ہم بھی بہت ساری باتیں نہیں سمجھتے ہیں. ہم تو حق و باطل کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں باطل ہے, ہم نہیں اختیار کرنا چاہتے, پسند نہیں کرتے ہم, لیکن ایسی مخالفت کے ہم اس کی محاذرائی کر لیں, صبح سے شام تک ایک تحریک چلا دیں, یہ کیفیت کمی ہوتی. اس شخص کے اندر یہ کیفیت جو پیدا ہو گئی تھی اس کی وجہ یہ کہ یہ صاحب جو ہے کعبۃ اللہ کے فائنانس سیکرٹری تھے, جو اس زمانے میں رفادہ کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ میں جو چندے آتے تھے, جو خرچے کے لیے پیسے جمع ہوتے تھے, وہ اس کے یہ صاحب انچارج تھے. بلکہ ان پہ بہت بڑا الزام بھی لگا تھا, سونے کی ایک چیز انہوں نے چوری کر لی. خیر وہ ایک الزام تھا, کیا ہوا کیا نہیں, تاریخی طور پر بڑی بحثیں ہیں اس میں, لیکن الزام تو لگا تھا. اور یہ اس کو اندازہ تھا کہ اب اسلام آنے کے بعد اور یہ دعوت حق کے غالب آ جانے کے بعد میری نہیں چلے گی, میری دکان مجھ سے چھین لی جائے گی, میرا اختیار اور اقتدار میرے ہاتھوں سے چلا جائے گا. دولت مند تھا, دولت کے نشے میں چور تھا, لہذا اس کو یہ تھا کہ یہ اگر میں بات مان لوں ان کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس کے معنی یہ کہ مجھے فرما برداری کرنی پڑے گی, یہ جو خزانے کی کنجیاں ہیں میرے ہاتھ سے چلی جائیں گی. یہ وہ سمجھ رہا تھا, ذاتی مفاد تھا جس کی وجہ سے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زبردست مخالفت کی. ہو سکتا آپ کہیں گے یہ تبادلات تعبیر کہاں سے ہو رہی ہے, یہ پہلی مرتبہ سننے میں آ رہی ہے. نہیں, روایت ملتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو بینیفٹس کیا ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی بینیفٹ جو بلال کو ملا, جنت ملے گی, جنت ملے گی, اللہ تعالیٰ کے پاس مقبولیت ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کس نفسیات کے تحت آیا,
لہذا آپ نے کہا جو مسلمان کو نفع ملنے والا ہے اخروی وہ ملے گا. اس نے کہا ایسا دین اگر ہے کہ جو مجھے اور بلال کو برابر کر دے تو یہ دین کو میں اختیار کرنے والا ہوں. اسپیشل اسٹیٹس دیا جائے, کچھ مجھے خصوصی اختیارات دیے جائیں تب تو سوچوں گا. یہ جو مفاد کی ذہنیت ہوتی ہے, اس مفاد کی ذہنیت کو ختم کرنا, مار ڈالنا اور پیروں تلے کچل دینا ضروری ہوتا ہے. یہ مفاد پرستی انسان کو حق قبول کرنے سے مانی کر دیتی ہے, روک دیتی ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. میرا مفاد مار کھا رہا ہے, پوری امت کے مفاد کو داؤ پہ لگا دو. میرا مفاد مار کھا رہا ہے, میرے بینیفٹس, میرے فائدے وہ گھٹنے والے ہیں, پوری امت کو بھیٹ چڑھا دو. یہ جو مزاج بن جاتا ہے یہ ابو لہب کا مزاج ہے. یہ ابو لہب کا مزاج ہے. انسان ہمیشہ ذاتی مفاد کو قربان کرے, اجتماعی مفاد کو مقدم رکھے. یہ اسلام کا مزاج ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے. اگر وہ ٹھیک ٹھاک وقت پہ اسلام قبول کر لیتا تو بہت کچھ مل جاتا, دنیا میں بھی مل جاتا. لیکن اس نے سوچا نہیں, منفی انداز میں اس کی فکر رہی. لہذا یہ ابو لہب کی جو زبردست قسم کی مخالفت تھی, شدید مخالفت, اس کا سبب یہ بھی ہے کہ وہ موصوف کون کی دکانداری کے جانے کا ڈر تھا. آج 20 مقررین اس امت کو لڑا رہے ہیں, آج 20 قائدین اس امت کا سودا کر رہے ہیں, صرف اس لیے کہ اگر وہ حق بولے تو ان کا مفاد ختم ہو جائے گا, اگر وہ سچی بات کرے تو ان کی پیمنٹ ختم ہو جائے گی. 1 لاکھ روپے کے جو لفافے دے کے تقریریں کرائی جاتی ہیں وہ قصہ ختم ہو جائے گا. لہذا ان کو معلوم ہے حق کیا ہے, ان کو معلوم ہے سچائی کیا ہے. انہوں نے درسی کتابوں میں وہی پڑھا ہے جو ہم پڑھتے ہیں, قرآن مجید, تفسیر, حدیث, فقہ, لیکن اس کے باوجود بات کچھ اور کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں سے نوازا جاؤں گا. ذاتی مفاد, ذاتی دکانداری, ٹھیک ہے, جو اس راستے پہ چلے گا ابو لہب کے راستے پہ چلے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے سلسلے میں اتنا سخت لہجہ اختیار فرمایا کہ نام لے کے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب, برباد ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. اقتدار بھی گیا, دولت بھی گئی, آل اولاد بھی کام نہیں آ سکی. اس میں بھی مفسرین نے بڑا نقطہ نکالا کہ اس کی کنیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی, اس کا نام نہیں. کیوں؟ نام میں شرک ہے نا, عبد العزا, عزا کا بندہ. تو شرک کو کیوں قرآن پاک میں ریکگنائز بھی کیا جائے گا؟ لازمی بات ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کو بیان بھی فرمایا, پہلو تہی کی, اور اس کے لقب کو, اس کی کنیت کو بیان کیا. اور دوسری حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ ابو لہب شعلے والا جو لقب دیے تھے وہی انجام بھی ہو رہا ہے, موصوف کا جانا ہے ان کو شعلوں میں. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بھی اس کے نام کا تذکرہ نہ کرتے ہوئے اس کی کنیت کا تذکرہ کیا. تبت یدا ابی لہب وتب, برباد ہو گیا ابو لہب اور ٹوٹ گئے اس کے دونوں ہاتھ, کوئی چیز اس کا ساتھ نہیں دے سکی. ما اغنا عنہ مالہ, نہ اس کا مال اس کو بے نیاز کر سکا, وما کسب, اور جو کچھ اس نے کما رکھا تھا وہ چیز کام آ سکی, کوئی چیز کام نہیں آ سکی. اس کی دولت کام نہیں آ سکی. کتنی دولت تھی, اتنا فخر کرتا تھا, اور اس کے جو سونے کے خزانے تھے, اس کی جو روایت آتی ہے کنٹلوں کنٹل سونا, کتنا سونا تھا پتہ نہیں, کئی کلو. لیکن نہ سونا کام آیا, نہ دولت کام آئی, نہ دولت کے ریل پیل کام آئی. بڑی مایوسی کی موت اس کو مرنا پڑا. وما کسب, آپ جانتے ہیں نا کسب حلال ہم استعمال کرتے ہیں لفظ کمانا, کسبہ کے معنی سے کما لینا. اکتساب کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے. اور جو کچھ اس نے کما رکھا تھا, کیا کما رکھا تھا؟ اس نے جو کچھ شہرت کما رکھی تھی, وما کسب من الشہرۃ وما کسب من المکانہ, اس نے جو منصب حاصل کر رکھا تھا, اس نے جو اقتدار حاصل کر رکھا تھا, اس نے جو عہدے کمائے تھے, اس نے
اپنی اولاد کو جو کما رکھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے اولاد بھی انسان کی کمائی ایک طرح سے، اس کی محنتوں کا نتیجہ، پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، خرچہ کرتا ہے۔ لہذا یہ جو ساری چیزیں اس نے کما رکھی تھی دنیا کی، یہ کمائی، یہ پونچی اس کے کام نہیں آ سکی، اس کو ذرہ برابر بے نیاز نہیں کر سکی کہ اس کی موت اتنی حسرت کے ساتھ بھی ایسی عجیب و غریب ہوئی کہ آپ حیرت کر جائیں گے۔ بدر کی جنگ ہوئی، آپ جانتے ہیں غزوہ بدر۔ غزوہ بدر جو ہے وہ ہجرت کے 21 سال بعد یہ لڑائی لڑی گئی۔ اب جب بدر کی جنگ کے لیے مکے کے سردار کمر ٹھوک ٹھوک کے تیار ہو رہے تھے تو یہ صاحب بزدل، مال کی دولت بزدلی تو پیدا کرتی ہے، یہ گھبرا گئے، انہوں نے نکلنے سے انکار کر دیا، لیکن بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بڑی چابکدستی کے ساتھ کہ العاص ابن وائل ایک صاحب تھے جو اس کے مقروض تھے، قرضہ لیے ہوئے تھے، تو 4000 دینار وغیرہ پہ ایک مقدار میں رقم تھی جو لیے ہوئے تھے، لیکن وہ بیچاروں کی تجارت کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا، پیمنٹ نہیں کر پا رہے تھے، قرضہ ڈال رہے تھے، آج دے دوں گا کل دے دوں گا۔ اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ میری جانب سے تم اس جنگ میں شرکت کر لو تو میں قرضہ معاف کر دوں گا۔ وہ بیچارہ آیا، جنگ میں مر بھی گیا، قرضہ آپ کیا معاف کرتے ہو، مارے ہی گئے وہ مشرکین کے ساتھ۔ لہذا بدر میں نہیں نکلا ہے، کیوں؟ اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، موت کے خوف سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر دوسرے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ کتنا گھروں میں بند بیٹھے رہو، موت تو آ کر رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، پکی پکی حویلی بنا کر بند ہو جاؤ کوٹری میں، اور یہ سمجھو موت نہیں آئے گی تو غلط فہمی میں ہو، موت آ کر رہے گی۔ لہذا کیا ہوا؟ عجیب و غریب حالات ہوئے کہ بدر سے پٹے ہوئے لوگ جب مکہ مکرمہ واپس آ کر شکست کا منظر پیش کر کر حسرت کر رہے تھے کہ ان کو ایک بیماری ہوئی ہے، عدسہ کہتے ہیں عربی میں، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ چنے کے برابر پھوڑا ہوتا ہے، وہ پھٹتا ہے اور پس نکلتا ہے۔ ایک خاص قسم کی زمانے میں بیماری پھیل جایا کرتی تھی، وہ بیماری ان کو لگی اور اس کے بعد سے جسم اس کا سڑنے لگا اور کل 7 دن نہیں گزرے تھے، 7 دن کہ اس کی موت ہو گئی، مر گیا۔ جب مر گیا تو اس کو جس گھر میں مرا اس گھر میں اس کے بچوں نے چھوڑ دیا، اولاد جس اولاد میں فخر کرتا تھا وہ چھوڑ کر چلتے بنے اور کہیں دور دوسری جگہ پر رہنے لگے، یہاں تک کہ گھر سے بدبو نکلنے لگی سڑن کی۔ تو لوگوں نے احتجاج کیا اور بچوں کو لالتان کیا، تو بچوں نے، ان کی اولاد نے، بیٹوں نے، جو خود بھی بڑے بدماش تھے، ایک بار میں مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مزدوروں کو بلایا، حبشیوں کو، اور ان کو پیمنٹ کی کہ ان کو ٹھکانے لگایا جائے۔ ٹھکانے لگانے کے لیے مزدور بھی دیکھے اتنی بدبو آ رہی ہے تو انہوں نے بڑے بڑے بانس لیے، بڑے بڑے بانس لے کر لاش کے نیچے اس بانس کو گھسایا اور ادھر سے پکڑ کر ادھر سے پکڑ کر لے گئے، اور لے جانے کے بعد مکہ مکرمہ سے دور ریگستان میں ایک جگہ لاش کو رکھا اور اوپر پتھر ڈال کے، پتھر پھینک پھینک کے دور سے، جس کو ہم رجم کہتے ہیں، سنسار کرنا، لاش کو سنسار کیا گیا، پتھر پھینک پھینک کے لاش کو ڈھانپ دیا، ڈھانپ کے وہ بھاگ کے واپس چلے آئے۔ سب کو یہ ڈر تھا کہ مجھے بیماری لگے گی، مجھے بیماری لگے گی، اور یہ حقیقت سمجھنا آج ہم لوگوں کے لیے بہت آسان ہوا کہ لوگ ڈر سے کیسے تدفین چھوڑے ہوئے تھے، کیسے حالات ہو رہے تھے۔ اور ایک منسٹر صاحب بہت کچھ بول رہے تھے کہ کرونا پھیلانے میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے ان کو ملک بدل کر دو، تھوڑے دن میں ان کو کرونا ہوا۔ سینٹرل منسٹر اور لیبر ان کو جب بانس میں رکھ کر گڑے میں پھینکنے جا رہے تھے تو بیچاری کی لاش پھسل کی کوندے منہ گر گئی قبر میں، یہ سب آپ نے دیکھا۔ لہذا یہ حالات اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے دین کی بے حرمتی کی جاتی ہے،
اور نبیوں اور رسولوں کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اور اہل حق کو ستانے کی انسان ٹھان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ذلت کی موت سے دوچار کرتا ہے۔ جتنے واقعات آپ کے سامنے ہو چکے ہیں اس کو ذرا اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجئے کہ ایک صاحب تو بڑے وزیر اعظم کے عہدے پہ رہنے کے باوجود لاش کو کتوں نے کھایا، ایک صاحب بڑے وزیر اعظم ہونے کے باوجود لیکن سینٹرل گورنمنٹ کا فنکشن چل رہا تھا، 2 دن ان کی لاش تڑپتی رہی، کرنٹ کے لیے کچھ اطلاع نہیں تھی کہ وہ مر گئے، ابھی ان کو گھر میں بند رکھا۔ یہ ذلت کی موت مرتے ہیں لوگ جب اسلام کے خلاف چلتے ہیں مگر آنکھیں کھلتی نہیں ہیں۔ لہذا یہی ذلت کی موت مرا ابو لہب، ما اغنی عنہ مالہ، مال نہیں کمایا، دولت کام نہیں آئی، ایک دن بھی اس کو مہلت نہیں ملی، جب مرنا تھا مر گیا، ایسا نہیں ہوا کہ علاج ہو گیا مرض ٹھیک ہو گیا۔ وما کسب، اور جو شہرت کما رکھی تھی، آل اولاد کما رکھے تھے، سب کوئی چیز کام نہیں آئی، اس کو کوئی چیز بے نیاز نہ گئی۔ یہ وہی اولاد ہے جو دنیا میں باپ کا ساتھ دے رہی تھی، یہ وہی اولاد ہے۔ اتفاقاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح اس کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا، ایک کا نام عتبہ تھا، دوسرے کا عتیبہ تھا، اور حضرت زینب سب سے بڑی صاحبزادی ہے، ان کا نکاح ابو عاص سے ہوا تھا، وہ پھر بعد میں ہجرت کے بعد غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ تھی، تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم تھی، چوتھی تو آپ جانتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات رہی۔ تو حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یہ دونوں کا نکاح نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کا ہے سوچ کر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمسایہ بھی تھا، ہمسایہ بھی تھا، حضور کے گھر کے بعد بھی اس کا گھر تھا، پڑوسی بھی تھا، اور پچھلے زمانے میں یہی ہوتا تھا۔ ہم شہروں میں اس چیز کو نہیں جانتے ہیں لیکن دیہاتوں میں آپ جائیے یہ ایک حد تک آپ کو ملے گا کہ رشتہ دار قریب قریب رہتے ہیں، پورے ایک محلہ ایک ہی خاندان کے لوگوں سے آباد رہتا ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بعد پہلا گھر تھا، اسی شخص کا گھر تھا۔ یہ پڑوسی ہونے کے وجہ سے بنی ہاشم کا تھا، قریشی تھا۔ عتبہ سے نکاح ہوا تھا حضرت رقیہ کا، عتیبہ سے نکاح ہوا تھا حضرت ام کلثوم کا۔ جیسے لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، عربوں میں یہ بہت رواج تھا، نکاح ہو جاتا رخصتی بہت دیر سے ہوتی تھی، کبھی سال بھر کے بعد، کبھی 6 مہینے کے بعد۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نکاح ہوا، 6-7 مہینوں کے بعد رخصتی ہوئی، یہ رواج عام تھا۔ لہذا رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہو چکا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور پھر دیکھتے دیکھتے سورۃ النجم نازل ہو گئی، جس سورت میں اللہ تعالی لات، عزا، منات، ثالثۃ الاخری سب کے بارے میں کہا کہ بیکار قسم کے بودا قسم کے بت ہیں، کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہ بڑے طیش میں آئے یہ لوگ۔ اور اس میں ابو لہب نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے باپ نہیں ہوں، میرا رشتہ تمہارا رشتہ ختم اگر تم لوگوں نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دونوں آئے اور عتبہ نے طلاق دے دیا، چلا گیا، عتیبہ نے طلاق دے دیا، وہ بھی چلا گیا، لیکن عتبہ نے ایک اور حرکت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے ہوئے جب ذرا گرم ماحول تھا تو اس نے کوشش کی اپنے منہ سے تھوک پھینکنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن نکلا نہیں اس کے منہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جا سکا۔ عجیب و غریب بات یہ ہوئی، وہی ٹھٹر کر رہ گیا، اسی کے اوپر سے گر گیا، بہ گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ گستاخی اتنی ناپسند، اتنی ناگوار گزری کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا برا حشر ہوگا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تجھ پر اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا مسلط ہوگا۔ اور وہ ایک سفر میں تھا ملک شام کی جانب، اور ابو لہب نے خاص طور پر لوگوں سے کہا تھا کہ محمد نے کہا ہے کہ اس کے اوپر ایک خوخار کتا مسلط ہوگا، اس کی حفاظت کرنا۔ لہذا جب قافلے رات میں
کہیں ڈیرا ڈالتے اور پڑاؤ ڈالتے تو پہلے اونٹوں کی صف گول لگائی جاتی، پھر اس کے بعد اطراف میں گول دائرہ کھینچ کر لوگ سوتے اور بیچ میں اس کو سلاتے. لیکن اس کے باوجود ایک رات ایک چیتا آیا اور چیر پھاڑ کے اس کے ٹکڑے کر کے چلا گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی کہ اس نے وہ جرات اور وہ ہمت اور وہ گستاخی کرنے کی کوشش کی جو نبیوں اور رسولوں کے لیے تو خیر بہت ہی بڑا آخری درجے کا گناہ ہے، عام انسان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. کسی کی بھی طرف تھوک پھینکنا، اس کی بے عزتی کرنا اور اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو برے انجام سے دوچار کرتا ہے. وہ مر گیا. عتیبہ کا البتہ یہ ہوا، طلاق تو دی تھی لیکن فتح مکہ کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اب دال جلنے والی نہیں ہے تو جب ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کیا، عتیبہ نے بھی اسلام قبول کیا اور پھر وہ مسلمانوں میں رہے، لیکن اس سے زیادہ ان کے حالات نہیں ملتے کہ انہوں نے اسلام کی کوئی خدمت انجام دی ہو یا کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو. یہ ثابت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں توبہ کی اور اسلام قبول کیا. یہ تو تاریخ میں ثابت ہے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں بے نیاز کر سکا اس کو اس کا مال. سورۃ الہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. گن گن کے مال رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہمیشہ کی زندگی دے دے گا. نہیں، موت تو آنے والی ہے. اللہ لیم بدن فی الحتما، موت سے گزرنا ہے. لہذا نہ مال کام آیا، نہ جائیداد، نہ آل اولاد، نہ نیک نامی، نہ شہرت، نہ عہدوں کی کثرت، سب دھرے کے دھرے رہ گئے اور بری حسرت کی موت اس کو مرنا پڑا. دنیا کا تو یہ انجام ہوا. آخرت سیصلی نارا ذات لہب، عنقریب وہ داخل ہوگا اس آگ میں جس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے. اور ایسے شعلے بھڑک رہے ہوں گے کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس شعلے سے نکلنے والی چنگاریوں کی جو مقدار ہوگی، جو سائز ہوگا، وہ اونٹوں کے برابر کانوں جمالات سرخ قسم کی چنگاریاں جو اچھل رہی ہوں گی. چنگاری چھوٹی سی ہوتی ہے نا چنگاری، وہ اونٹوں کے برابر، بچھے ہوئے اونٹوں کے برابر اچھل رہی ہوگی. تو آگ کا تم اندازہ لگا لو. آخرت میں یہ آگ اس کے لیے مقدر ہے کہ اس نے انسانیت کو پامال کیا، اس نے رشتہ داری کو پامال کیا، اس نے پڑوسی ہونے کے حق کو پامال کیا، اس نے سچائی کو دبانے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو بری طرح برباد کیا. ایک طرف یہ عہدے کی طلب تھی، مال کی طلب تھی، لالچی پر تھا. دوسرے بیگم کی خوشنودی، یہ بھی بڑی مصیبت ہے، عبرت کا سامان. اچھے خاصے ہمارے ساتھی ایک دن داڑھی ہے، سنت ہے چہرے پہ سے. کیا ہوا؟ وہ اہلیہ نے ضد کی، کٹوا کے چھوٹی داڑھی، یا تو داڑھی کاٹو یا پھر مجھے کاٹو. انہوں نے کہا، تم نے کہا نہیں بیگم آپ کو تو رکھوں گا، آپ کے ساتھ جہنم میں جاؤں گا، داڑھی کاٹوں گا. بیگمات کی بات شریعت کے معاملے میں کبھی نہیں سننا چاہیے، غیر شرعی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھو تمہارے جو والدین ہیں نا ان کے ساتھ خوب حسن سلوک کرو، خدمت کرو، بیچ جاؤ ان کے لیے، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی بات نہ مانو. ماں باپ کی، تو جب ماں باپ کی بات نہیں ماننا ہے تو آپ سوچئے گھر والوں کی بات مان کر دینی احکام کو چھوڑ دینا، نمازوں کو چھوڑ دینا، جماعت سے نماز پڑھنے کو چھوڑ دینا، یہ ساری چیزیں کرنا لازمی باتیں انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں. یہ مفسرین نے لکھا کہ اس کی بیوی بھی بہت بڑا سبب تھی جو کھاتی تھی، بہکاتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کان بھرتی تھی. ٹھیک تو کون تھی؟ ابو سفیان کی بہن. ابو سفیان بھی بہت بڑے اسلام کے دشمن بنے ہوئے تھے، بہن بھی اسلام کی دشمن بنی ہوئی تھی. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بڑی امیر. ابو سفیان کا خاندان بڑا تاجر خاندان تھا، بڑی امیر عورت تھی، بڑے اس کے پاس زیورات تھے.
بڑی اس کی بات چلتی تھی، اور وہ جو ہے اپنے شوہر کو بہکاتی رہتی تھی، اور شوہر کو بہکانے کے ساتھ ساتھ ام جمیل اس کا لقب تھا، ام جمیل کے نام سے وہ مشہور تھی، اور علا، غرا، اروا یہ نام اس کے ذکر کیے جاتے ہیں کہ اصلی نام کیا ہے، بہرحال ام جمیل کے نام سے مشہور تھی، اور وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی سازشیں کرتی کہ حمالۃ الحطب، رات کے وقت پڑوسی تھے، وہ بتایا نا اسی گلی میں رہتے تھے، رات کے وقت جب سب سو جاتے تو آپ تصور کیجئے کہ کوئی لائٹس نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، ٹارچ نہیں ہے، کسی بھی قسم کی ایسی چیز نہیں ہے، جو چراغ ہوتے تھے وہ جلائے، رات میں بجھ گئے، قصہ ختم ہو گیا، اور رات میں جب اٹھے آدمی چراغ تھوڑی جلا پاتا ہے، لہذا رات کے اندھیرے میں وہ کیا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے لے کر نکڑ تک گلی کے کانٹے دار جھاڑیاں بچھاتی تھی کہ کہیں نہ کہیں تو پیر میں چبھے گی، کہیں نہ کہیں تو تکلیف ہوگی۔ لیکن ایک بار ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہ گڑ گئی آپ کے قدم مبارک میں چوب گئی؟ تو فرمایا نہیں، مجھے تو لگتا تھا کہ میں قالین پر چل رہا ہوں، مجھے تو لگتا تھا بالکل نرم کسی چیز پہ چل رہا ہوں، مجھے کبھی تکلیف نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وقت تہجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے، حرم شریف جاتے، اور مطاف میں کھڑے ہو کر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نمازوں کا، سورہ مدثر میں جس کا تذکرہ آیا ہے، کہ سورہ مزمل میں جس کا تذکرہ آیا ہے کہ یا رسول آپ رات میں شب بیداری کریں، قیام اللیل کریں، آدھی رات کچھ کم کر لیں، کچھ زیادہ کر لیں، وہ معمول اللہ کے حکم کو انجام دینے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 2-2:30 بجے تشریف لے جاتے۔ تو یہ سوچ کر کہ رات کے اندھیرے میں کہیں نہ کہیں تو پیر اونچے گا اور قدم مبارک زخمی ہوں گے، اور جب قدم زخمی ہوں گے تو شاید یہ قدم پیچھے اٹھانے، لیکن اس بیوقوف کو یہ نہیں معلوم تھا یہ قدم پیچھے اٹھنے والا نہیں، یہ قدم تو فرش سے لے کے عرش تک جانے والا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات انجام دیتے رہے اور یہ اپنی سازشیں کرتی رہی۔ حمالۃ الحطب کی ایک تشریح تو یہی ہے، حطب کے معنی ہوتے ہیں اصلاً لکڑیاں جو جلانے ولانے کے کام آتی۔ حمال آپ سمجھ سکتے ہیں، حمال ہم لوگ انہیں کو بھی کہا کرتے تھے پچھلے زمانے میں، اٹھانے والا، ڈھونے والا، لے کر آنے والا۔ حمالۃ الحطب کی ایک تشریح یہی ہے کہ وہ کانٹے دار لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی۔ ایک دوسری تشریح یہ بھی ہے کہ عربی محاورے میں حمالۃ الحطب چغل خوریوں کو بھی کہتے ہیں، محاورے میں لگائی بجائی، چونکہ خوب لگائی بجائی کرتی تھی اور اپنے شوہر کو بہکاتی، اپنے رشتہ داروں کو بہکاتی، اپنے بھائی کو بہکاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسی لیے اس کی چغل خوری کے پیش نظر اس کو حمالۃ الحطب کہا گیا۔ یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ چغل خوری کرنے والا کیا کرتا ہے، جیسے کہ جنگل میں ہر قسم کی لکڑی ہاتھ آتی ہے نا، سوکھی ہوئی، کچی، ٹوٹی ہوئی، نیم کی، کچھ آم کی، کچھ جس درخت کی گری ہوئی، ایسے ہی چغل خوری کرنے والا ہر بات لگاتا ہے، اچھی بات، سچی بات، کچی بات، جھوٹی بات، ساری باتیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتا ہے۔ تو عربی محاورہ ہے، اب بھی ہے اس کا استعمال، حمالۃ الحطب کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو گفتگو میں احتیاط نہیں کرتا۔ حاطب اللیل بھی اس کو کہتے ہیں، رات میں لکڑیاں چن کے لایا اس کی بات پہ بھروسہ مت کرو۔ حاطب اللیل، حمالۃ الحطب، یہ محاورے ہیں۔ تو مفسرین نے دوسری تشریح کرتے ہوئے کہا اور اس کی بیوی یعنی ام جمیل جو چغل خوری کرتی تھی، لڑائی بجائی کرتی تھی، اور آپ جانتے ہیں چغل خوری کے سلسلے میں وہی سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو لڑائی بجائی کرتے ہیں، جھگڑے لگاتے ہیں، دوریاں پیدا کرتے ہیں اپنی چغل خوریوں کے ذریعے سے۔ لہذا یہ بھی سبب ہوا کہ وہ برباد ہوئی، وہ ہلاک ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ۔ فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کی گردن میں
قیامت کے دن مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی. مصحف کے معنی ہوتے ہیں اچھی طرح رسی مضبوطی کے ساتھ تیار کرنا. چاہے کھجور کی چھال سے اس زمانے میں تیار کی جاتی تھی, اونٹ کی کھال سے تیار کی جاتی تھی, اور اس کو اچھی طرح جو بنا جاتا تھا وہ مضبوط کرنے کے بعد اس کو مسد کہتے تھے. تو فی جیدہا حبل من مسد, اور اس کے گردن میں, اس کے گلے میں, صحیح ترجمہ ہوگا, اس کے گلے میں بٹی ہوئی مضبوط رسی ہوگی قیامت کے دن. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے گلے میں خوب ہار پہنا کرتی تھی, بڑے قیمتی زیورات پہن کر فخر کرتی تھی. اور اس نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ محمد کی مخالفت کے لیے میرا ایک ہار کافی ہے, اس کو بیچ دوں گی, سرمایہ لگا دوں گی, پڑھ نہیں سکیں گے, یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دنیا میں جس گلے کو, جس گردن کو وہ مختلف قسم کے قیمتی زیورات اور ہاروں سے سجایا کرتی تھی, قیامت کے دن آگ کی بٹی ہوئی رسی اس کے گلے میں ہوگی, اس سے اس کو کھینچا جا رہا ہے. یہ شان و شوکت پوری کی پوری ختم ہو چکی ہوگی. یہ صورت تعبیر ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور پھر یہ پہنچتے پہنچتے پہنچ گئی ام جمیل کو. یہاں وہ آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں تشریف فرمائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پتھرے ہیں ہاتھ میں مارنے کے لیے, اور غصے سے بھری ہوئی چلی آ رہی ہے, کہاں ہے کہاں ہے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں گھبرا رہا ہوں, کیا بدتمیزی کر جائے, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی والا معاملہ کر جائے. لیکن وہ آئی تو سیدھا میرے سر پر آ کھڑی ہوئی, اور آ کے کہنے لگی کہاں ہے والے ساتھی, بتاؤ کیا ہوا. انہوں نے میری برائی بیان کی ہے, انہوں نے برائی بیان کی. حضرت ابوبکر کہتے ہیں یہ کعبے کے رب کی قسم, محمد کسی کی برائی نہیں بیان کرتے ہیں. یہ برائی اللہ کے رسول نے بیان کی, یہ تو قرآن پاک ہے نا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, اللہ کے رسول تھوڑی ہی کہہ رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم محمد کسی کی برائی نہیں کرتے. تو اس نے کہا لیکن میں نے تو سنا میرے گلے میں رسی ہوگی, جہنم میں جاؤں گی. یاد رکھو, ان سے کہہ دینا مذممن عصیناہ, مذممن عصیناہ ودینہ قلیناہ, کہ ایک مذمم ہے جن کی ہم نافرمانی کرتے ہیں, جن سے اعلان جنگ کرتے ہیں, اور ہم ان کے دین کے خلاف نفرت کرتے ہیں. وہ پھر واپس ہو گئی. حضرت ابوبکر نے کہا کہ حیرت ہے اللہ کے رسول, میرے سے بھیڑ رہی ہے, آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی. کہا میں اس کو نظر تھوڑی آ رہا تھا, میں اس کو نظر نہیں آ رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا تھا. اور کہا اتنی بیوقوف ہے, وہ کہہ رہے مذممن, کوئی ہوگی مذمم, میں تو محمد ہوں. مذمم کے معنی جس کی مذمت کی گئی, محمد کے معنی جن کی مدح کی گئی. اللہ تعالیٰ نے نام ایسا رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی میری برائی بیان کرنا چاہے تب بھی محمد کہتے میری تعریف ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی. محمد کی معنی جس کی خوب تعریف کر دی گئی, محمود کے معنی جس کی ہلکی پھلکی تعریف کی گئی, محمد کے معنی مبالغہ ہو جاتا ہے, بہت کثرت کے ساتھ جن کی حمد بیان کی گئی, تعریف کی گئی. تو آپ نے فرمایا مذمم کسی کو کہہ رہی ہوگی میرے سے کیا لینا دینا, میں تو محمد ہوں. مذمم کی مذمت کر رہی ہے, وہ میں تو نہیں ہوں, میں محمد. محمد اگر وہ کہہ دے گی تو وہ جانتی ہے, عربی جانتی تھی نا کہ محمد کہہ دوں گی تو تعریف ہو جائے گی, لہذا نام سے بچنے کی کوشش. اور پھر اس کے بعد سے وہ تاریخ میں ایسی گم ہوئی, اس کا کیا حشر ہوا لوگوں کو پتا نہیں چلا, کون سی موت مری اور کہاں جا کے وہ بے بندے خاک ہوئی. تاریخ اس پہ ذرا برابر روشنی نہیں ڈالتی ہے. عجیب و غریب انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, اس سورت کو رکھنے کا حکم دیا سورۃ النصر کے بعد. سورۃ النصر کب نازل ہوئی؟ مدینہ منورہ کے آخری دور میں. مفسرین نے لکھا ہے کہ مکمل آخری سورتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی 80 دن پہلے, اور پھر 50 دن پہلے
कलाला का हुक्म नाजिल हुआ जो सूरत निसा में आए थे, यसअलूनका अनिल कलाला, इन इम्रुअन हलका, वो जो विरासत का हुक्म है। और 13 दिन पहले या 18 दिन पहले वतकु यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह नाजिल हुई है आयत, आखिरी आयत थी, इसके बाद कोई वही नहीं आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। तो मिन हैसु सूरा, मुकम्मल सूरत की हैसियत से सूरत नसर आखिरी सूरत है जो मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुई, और उससे पहले 16-17 साल पहले ये सूरह लहब नाजिल हुई कि अल्लाह का हुक्म हुआ इस सूरत को मदनी सूरत के बाद रखो। अल्लाह का हुक्म है, तरतीब अल्लाह ताला की जानिब से है ना, तरतीब नऊज़ु बिल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे से नहीं है, तरतीब सहाबा का इंतखाब नहीं है, तरतीब अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील बता देते थे कि सूरतुल नसर के बाद सूरतुल लहब होगी। वैसे ही अल्लाह के रसूल ने हिफ्ज करवाया, वैसे ही मुरतब किया गया, सहीफे में लिखा गया, और वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे और आपके हाथों में कुरान मजीद है। तो ऐसा क्यों कि जो सूरत बहुत पहले नाज़िल हुई इसको बहुत बाद में रखा गया? देखिए इसकी वजह ये है कि जब अल्लाह ताला ने बात इरशाद फरमाई इन्ना अतैनाकल कौसर, तो कौसर की उस तशरीह को आप ज़हन में ताज़ा कर लीजिए। खैर कसीर, इस कसरत से खैर का मंबे, खैर का आगाज हुआ तौहीद से, उस तौहीद को रखा गया कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। कौसर का आगाज, खैर कसीर का आगाज दावत तौहीद, और खैर कसीर का इख्तिताम फतेह मक्का, खैर कसीर का ऐलान कह लीजिए, इख्तिताम न भी आप कहें तो खैर कसीर का जो सबसे बड़ा मुजाहरा और ऐलान फतेह मक्का, मक्का मुकर्रमा पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलबा, हरम शरीफ को शिर्क से पाक कर देना, बुतों को निकाल के फेंक देना, और मक्का मुकर्रमा को तौहीद के लिए क़यामत तक के लिए खालिस कर देना हरम को। ये सूरतुल नसर में अल्लाह ताला ने बयान किया है, ज़ा नस्रुल्लाहि वल फतह। कौसर का आगाज और कौसर का एक तरह से इख्तिताम, ये दोनों का अल्लाह ताला ने तज़किरा कर दिया दो सूरतों में। आगे फरमाया ना, इन्ना शानियका वल अब्तर, दुश्मन नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा, जिक्र भी नहीं रहेगा। सूरह लहब में उसकी तफसीर आ गई, दुश्मन का क्या हश्र हुआ। सबसे बड़ा दुश्मन था, खानदान का था, पड़ोसी था, चचा था, और जिसको हमदर्दी करनी चाहिए थी अपने भतीजे के साथ, लेकिन उसने बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रवैया अपनाया, उस दुश्मन का यह हश्र हुआ। तो फिर लाज़मी बात है, और दुश्मनों का क्या हश्र हुआ, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ये भी एक रिसर्च का पहलू है सीरत के टॉपिक में, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने वालों का क्या हश्र हुआ, सबको जमा किया जाए। अबू जहल कैसे मरा, उतबा कैसे मरा, शैबा कैसे मरा, अबू लहब कैसे मरा, कैसे कैसे लोगों की हसरत की मौत आती गई, और जिल्लतों की मौत से दो चार होते चले गए। ये आप देखेंगे कि एक अजीब गरीब तरतीब है जो सूरतों के दरमियान है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को और कुरान मजीद के इस सहीफे को खत्म करने से पहले मुसहफ के इख्तिताम से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलबा, दीन का गलबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तकमील, ये पूरे इशारे फरमाने के बाद से अल्लाह ताला ने इख्तिताम जो किया तो फिर ऐलान तौहीद के साथ किया। फिर ऐलान तौहीद कि अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं हो सकता, ये दीन की बुनियाद है, ये दीन की जड़ है। यार कोई दीन की जड़ में किसी किस्म का अगर नक्श आ जाएगा, पूरा पौधा पूरा दरख्त सब जाएगा। तौहीद इस उम्मत की शान है, तौहीद कुरान मजीद का पैगाम है, तौहीद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतों और दावतों का खुलासा है। ये तौहीद सिमट कर निखर कर खुलासे के तौर पर सूरतुल इखलास में आएगी। इंशाअल्लाह उसके सिलसिले में वज़ाहतें आइंदा इतवार आपकी खिदमत में रखी जाएगी। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।